کہ علماء شریعت اور ہوتے ہیں، علماء طریقت اور ہوتے ہیں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ تقسیم کہ شریعت کو علیحدہ کر دینا، طریقت کو علیحدہ، یہ جاہلوں کا کام ہو سکتا ہے۔ صاحب علم جو واقعی صاحب طریقت ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھیوری لے کر آئے اس کو شریعت کہتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا وہ پریکٹیکل ہے، اور وہ طریقت کہلاتا ہے۔ جو کچھ کر کے دکھایا پریکٹیکل، وہ طریقت ہے۔ اور جب یہ شریعت اور طریقت آپس میں ملتی ہیں تو پھر معرفت حاصل ہوتی ہے، اور جب اس معرفت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو آدمی حقیقت تک، اشیاء کے حقائق تک اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو لہٰذا علماء جو شریعت ہیں وہی حقیقتاً علماء طریقت ہوتے ہیں۔ جو علماء طریقت ہیں وہ شریعت کے بغیر علماء طریقت بن ہی نہیں سکتے، وہ علماء طریقت ہیں۔ لہٰذا جو ان کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے وہ ضرور کوئی شیطانی کام کرنے والا ہے، کہ وہ نہیں چاہتا کہ لوگ علماء شریعت کے پاس، جو وہ علماء شریعت کہہ رہا ہے، علماء کے پاس جا کر دین سیکھیں۔ اگر دین سیکھ لیں گے تو لوگ پھر جہالتوں سے باہر ہو جائیں گے نا۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جاہل کو آپ اپنے ہر مقصد کے لیے بلا چون و چرا اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ اس کو جاہل رکھیں۔ یہ بنیادی اصول ہوتا ہے کہ ایسا مفلوج ذہن بنا دو اپنے متبع کا، اپنے پیروی کرنے والے کا، کہ نہ وہ علم سیکھے نہ اس کو کچھ آئے، بس جو میں کہوں وہ یہ مانے۔ تو یہ تو اسی وقت ہو سکتا ہے کہ، اور میں کہوں مانے جب الٹا بولوں، سیدھا بولوں، صحیح بولوں، غلط بولوں، مانے۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اسے کہیں نہ جانے دیں اور صرف اپنی تعلیم کے دائرے کے اندر اس کو رکھیں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ دل میں اس کے نفرت پیدا کریں، دوسرے کے لیے کراہت پیدا کریں، دوسرے کو غلط ثابت کریں۔ آپ یوں کہیں، اگر جیسے اپنے ڈبے قسم کے پیر ہوتے ہیں، ارے یہ علماء ظاہر اور ہوتے ہیں، ہم علماء باطن ہیں، حالانکہ ظاہر کے بغیر باطن حاصل ہو ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں اچھی طریقے سے۔ اور جتنے بھی اب صحابہ کرام نے کہ ظاہری علم نہیں سیکھا اور وہ سب کے سب باطنی علوم سے مالا مال تھے، کیا ہر نبی ظاہری علم اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں سیکھتا اور باطنی علوم سے مالا مال؟ تو یہ، اور جتنے 1500 سال میں ہمارے اکابرین گزرے ہیں، کوئی بھی ولی لے لیں آپ، ہم تو جب تصوف کا نام لیتے ہیں اور صوفیہ اعظام کا ذکر کرتے ہیں تو بس عبادات، روزے، نمازیں، ان چیزوں کو ذکر کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ ہے تصوف، اور یہی سب سے بڑی ہماری میجر مسٹیک ہے۔ یہ سب کو آپ معلوم کر کے دیکھیں، ان کی سوانح حیات پڑھ کر دیکھیں، سب نے علم حاصل کیا ہوتا ہے، یہ سب کے سب عالم ہوتے ہیں۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی جاہل کو ولایت تو ملتی ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ بالکل غلط قسم کے خیالات ہیں۔ شریعت اور طریقت لازم و ملزوم ہے، جو ان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا، حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو جہنم میں اکیلا کیا جائے گا، اس کو جہنم میں الگ کیا جائے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں، تو ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں۔